نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس نے آج مجھے اور آپ کو مورخہ 29 اکتوبر 2020 11 ربیع الاول یہاں ڈسکا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع اور اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا تیسرا پارہ، تیسری سورت، آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور وعظ و نصیحت کے ان پروگرامز کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرا آج کا موضوع ہے ایمان بالرسول کے تقاضے۔ بڑا سادہ سا موضوع ہے اور انشاءاللہ مجھے 35 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں بلا تمہید اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ دیکھیے، ایمان بالرسول کے 3 تقاضے ہیں۔ 300 نہیں ہیں، 30 نہیں ہیں، 3 تقاضے ہیں، اور ان 3 تقاضوں کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ایمان بالرسول کو سمجھ لیا، اور اگر کسی نے ان تقاضوں کو پورا کر دیا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو ایمان بالرسول کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ پہلا تقاضا ایمان بالرسول کا پہلا تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ایک تقاضا ہے، اور دوسرا تقاضا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اطاعت اور اتباع ایک چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے اور اتباع الگ چیز ہے۔ یہ انشاءاللہ آخر میں اس کا تھوڑا سا فرق بتاؤں گا۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو 3 تقاضے بیان کیے ہیں، یہ تینوں تقاضے آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ لازم ملزوم کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں اگر اس کے ساتھ اطاعت نہیں، اور اطاعت نہیں اگر اس کے ساتھ اتباع نہیں۔ بڑا آسان، بہت آسان سا جملہ عرض کیا ہے سمجھنے والا، کہ اگر محبت رسول ہو
اور اطاعت رسول نہ ہو، محبت رسول کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ محبت رسول بھی ہو، اطاعت رسول بھی ہو، لیکن اتباع رسول نہ ہو تو محبت رسول بھی غیر معتبر اور اطاعت رسول بھی غیر معتبر۔ ایک چھوٹی سی سواری ہے جسے ہم رکشا کہتے ہیں، اس کے 3 پہیے ہوتے ہیں، 3 ویل ہوتے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک ویل نکال دیا جائے کیا رکشا چل سکتا ہے؟ نہیں چلے گا۔ 4 ویل گاڑی، اس کے 4 پہیے ہیں، اگر ایک نکال دیا جائے لیکن 3 پرفیکشن کے ساتھ موجود ہوں، جتنی اس میں ہوا چاہیے اتنی ہوا ہو، بالکل نئے ٹائر ہوں، لیکن کسی 4 ویل گاڑی میں سے ایک پہیہ نکال لیں، ایک ٹائر نکال لیں، وہ 4 ویل گاڑی چلے گی نہیں۔ چلے گی اس وقت جب تک 4 اس کے ویل لگ جائیں۔ رکشا اس وقت چلے گا جب تک اس کے 3 ویل بیک وقت موجود ہوں۔ تینوں ویل آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ تو اطاعت رسول اور محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان بالرسول کے 3 تقاضے ہیں اور جو آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ دیکھیے، ابو طالب یہ حضور کے چچا تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تھی، پتہ ہے نا، سچی محبت، اور اتنی سچی محبت کی تھی کہ اللہ اکبر، الرحیق المختوم کا آپ مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ ان کے اشعار تھے: دعوتنی وعرفت انک ناصحی وَلَقَدْ صَدَقْتَ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مُصِبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ بڑی محبت، اتنی محبت کہ شعب ابی طالب میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا گیا تو ابو طالب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے کہ اگر میرے بھتیجے سے بائیکاٹ کرتے ہو تو مجھ سے بھی بائیکاٹ کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم درخت کے پتے کھایا کرتے تھے اور ہمیں جو اجابت ہوتی تھی وہ بکری کی مینگنی کی طرح ہوتی تھی۔ جانور کے چمڑے کو پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھایا کرتے تھے، اور ابو طالب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2.5 پونے 3 سال تک ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے۔ بڑی سچی محبت۔ اور وہ کہا کرتے تھے: واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ اے میرے بھتیجے، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، لن یصلوا الیک، یہ سب جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک کہ مجھے مٹی کے اندر دفن نہیں کر دیا جاتا۔ میرے جیتے جی یہ تیرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ اتنی سچی محبت کہ جب خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا تو اپنے سگے بیٹے کو اللہ کے رسول کے بستر پر سلاتے اور اللہ کے رسول کو اپنے بیٹے کے بستر پر سلاتے کہ اگر خدا نہ خواستہ قتل ہو بھی جائے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ بڑی سچی محبت۔ ان کے انتقال کا وقت آ گیا، محبت کی، اطاعت نہیں کی۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ گئے ابو طالب کے گھر کے اندر، اور آپ کو بھی ابو طالب سے بڑی محبت تھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساتھ دیا میرا۔ گھر میں جا کر ابو طالب کے کان میں جا کے کہا: یا عمی، ابو جہل بھی موجود، امیہ بھی موجود، بڑے بڑے سردار موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کان میں جا کے کہا: یا عمی، اے میرے سگے چچا، قل لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، مجھے مان لیجئے اور میری مان لیجئے۔ آپ نے محبت بہت کی لیکن آپ نے اطاعت نہیں کی، اطاعت کر لیجئے۔ نبی کو مان لیا لیکن نبی کی نہیں مانی، کلمہ نہیں پڑھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، لا الہ الا اللہ مسلسل پڑھتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے۔ لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا، فَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہنے لگا اے بھتیجے مجھے جہنم کی آگ منظور ہے لیکن لوگوں کی عار منظور نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے بہادر نہیں تھا، دلیر نہیں تھا، بزدل تھا، ڈر گیا جہنم سے، جہنم کی آگ منظور ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم تھے، اللہ نے آیتیں نازل کی۔ کچھ عرصے کے بعد ابو طالب کے بھائی یعنی حضور کے دوسرے چاچا جو ایمان لے آئے تھے، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اپنے بھتیجے سے، بخاری کی حدیث ہے۔ فرمانے لگے میرے بھتیجے مجھے یہ تو بتا کہ میرا بھائی اس نے اتنی محبت کی اور بڑی سچی محبت کی، کیا میرے بھائی کی محبت قیامت کے دن اس کے کچھ کام آئے گی؟ محبت کی لیکن اطاعت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا مجھے اللہ نے بتایا ہے ان اہون من اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین من نار یغلی منها دماغه کما یغلی المرجل ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا کل قیامت کے دن اللہ میرے چچا ابو طالب کو جہنم کی صرف جوتیاں پہنائے گا، ابو طالب کو جہنم کی جوتیاں پہنائے گا، اور تمام جہنمیوں میں سب سے ہلکا ترین عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ یغلی منہا دماغہ، وہ جوتیاں جہنم کی آگ کی پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن یغلی منہا دماغہ، آگ کے شعلے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ فرمایا کما یغلی المرجل، جس طرح کے ایک ہانڈیا ابلتی ہے اور کھولتی ہے، اس میں پانی جوش مارتا ہے، ابو طالب کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا اور اس طرح اس سے آگ نکل رہی ہوگی۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، ابو طالب میرا چچا یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی جہنم کا عذاب نہیں ہو رہا، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، اللہ نے بتایا ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب آپ کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ اللہ اکبر، محبت کی، سچی محبت کی لیکن اطاعت نہیں کی۔ اب آگے بڑھیے تھوڑا سا، اطاعت ہو لیکن محبت نہ ہو، اطاعت کسی کام کی نہیں۔ اس کی مثال قرآن بھرا ہوا ہے۔ مدینے کے منافق وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ اعتکاف کرتے تھے، وہ جمعے پڑھتے تھے، اطاعت کرتے تھے، لیکن محبت بھی کرتے تھے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ اور قرآن میں اللہ نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کے کرتوت ذکر کیے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، ساری رات مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ اطاعت تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں کرتے۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ۔ تو منافقین نے اطاعت کی، محبت بھی نہیں کی اور اتباع بھی نہیں کی۔ اتباع کس طرح نہیں کی؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، اتباع اس لیے نہیں کی کہ اتباع وہاں شروع ہوتی ہے جہاں اطاعت ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا نمازیں تو پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اتباع نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے۔ اب اطاعت کیا چیز ہے اور اتباع کیا چیز ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اطاعت کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ دیکھیے اتباع کو سمجھنے کے لیے اطاعت کا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو رسول دے دے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو لے لو، اس لیے کہ رسول نے دیا ہے۔ بخاری کی حدیث، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا، انتم الطلقاء، لیکن 4 افراد کے نام لے کر آپ نے فرمایا معافی ان 4 افراد کے لیے نہیں ہے، یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک عبداللہ بن خطل بھی تھا، منافق مشرک۔ یہ عبداللہ بن خطل یہ اپنی لونڈیوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی ہجو کروایا کرتا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا۔ اس نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا میں ایک ایسی جگہ پر چلا جاتا ہوں جہاں پر جانے کے بعد نبی کے ساتھی مجھے قتل نہیں کر سکتے، نبی بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگا اور خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے پردے کے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ سنیے، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بھی کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا، کان آمینہ، اس کو امن مل گیا۔ داخل ہونے والے کو امن کون دے رہے بھائی؟ اللہ دے رہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ جس کو امن دے دے اسے کوئی قتل کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، جو بھی داخل ہوگا وہ امن سے ہو جائے گا۔ صحابہ کرام ننگی تلواریں لے کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا ہے، اپنی تلواریں روک لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ان عبداللہ بن خطل متعلق باستار الکعبہ، اے اللہ کے رسول، جس کے قتل کا حکم دیا ہے وہ کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا ہے، اب اس کو امن دیں یا قتل کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتُلُوهُ، اس کو اسی حالت میں اسی جگہ کے اندر قتل کر دیا جائے۔ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر نبی کہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت، اور اللہ کی قسم
بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر اللہ کا رسول کہہ دے کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہوگا اور روزہ رکھنا ضلالت ہوگا، گمراہی ہوگا۔ میں اس کو ثابت کروں گا۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے نکلے، قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے، مکہ بالکل قریب ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ نے رمضان کے فرضی روزے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی رمضان کا فرضی روزہ رکھا ہوا ہے، اور مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ عصر کی نماز پڑھائی، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا فرضی روزہ ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کر کے کہو کہ اپنا روزہ توڑ دیں۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں روزہ توڑ دو۔ کسی نے بھی روزہ نہیں توڑا کہ عصر کا وقت ہو ہی چکا ہے، نماز پڑھ چکے ہیں، سورج غروب ہونے والا ہے، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، ہم روزہ کیوں توڑیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ روزہ کسی نے نہیں توڑا۔ آپ پریشان ہوئے کہ کیا ہوا صحابہ کو، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھ لیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو رکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پانی کا ایک پیالہ لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ سب کو دکھایا اور فرمایا کہ اپنے روزوں کو توڑ دو، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روزے کو توڑ رہا ہوں۔ آپ نے پانی کا پیالہ منہ سے لگایا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ صحابہ نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن چند صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ بخاری کی حدیث ہے، چند صحابہ نے کہ یار ہم تو جوان ہیں، ہمارے اندر بڑی ول پاور ہے، ہمارے اندر بڑی برداشت ہے، اور ابھی تھوڑا سا وقت رہ گیا، رمضان کا فرضی روزہ ہے اور ہمارے اندر بڑا اسٹیمنا ہے، ہم روزہ پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، اکثریت نے روزہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بات اور بھنک پڑ گئی کہ کچھ صحابہ نے روزہ نہیں توڑا، اکثر نے توڑ دیا۔ آپ پھر خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جنہوں نے روزہ توڑ دیا انہوں نے میری فرما برداری کی ہے، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہی میرے نافرمان ہیں، وہی میرے نافرمان ہیں، وہی میرے نافرمان ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کیا نافرمانی کر رہے تھے؟ وہ تو روزہ رکھ رہے تھے، رمضان کا فرضی روزہ رکھا ہوا ہے۔ نافرمان اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، ما آتاکم الرسول فخذو، جو رسول دے دے اس کو لے لو۔ رسول کہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت، رسول کہے روزہ توڑ دو تو اللہ کی قسم روزہ رکھنا ضلالت ہے، روزہ رکھنا ہدایت نہیں۔ پھر سب نے روزہ توڑ دیا۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ اب اتباع کو بھی سمجھ لیجئے، اب اتباع کو سمجھیے۔ اطاعت اور اتباع میں بہت بڑا فرق ہے۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں طلباء حضرات کے لیے دو چار جملے عرض کر دوں۔ یاد رکھیے، اتباع صرف اور صرف فعل کی ہوتی ہے، اتباع قول کی نہیں ہوتی۔ اطاعت قول کی بھی ہوتی ہے اور اطاعت فعل کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع صرف فعل کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، لیکن پورے قرآن کو کھنگال کر کے دیکھیے،
پوری حدیث کے ذخیرے کو کھنگال کر کے دیکھیے، پوری شریعت کو دیکھیے، آپ کو کہیں بھی اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ملے گا، کیونکہ اتباع فعل کو کہتے ہیں۔ اللہ کر کے نہیں بتائے گا، کر کے نبی بتائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اللہ تو کہے گا یہ کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، نبی کا کہنا۔ کر کے کون بتائے گا؟ اللہ کر کے نہیں بتائے گا۔ تو اتباع فعل کی ہوتی ہے، یعنی جو حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں اور مدرسے میں ان کا داخلہ ہے، طلباء ہیں، وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اتباع خاص مطلق ہے اور اطاعت عام مطلق ہے، یعنی جہاں اتباع ہوگی وہاں اطاعت ضرور ہوگی، لیکن جہاں اطاعت ہو وہاں اتباع کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اطاعت ہو رہی ہو لیکن اتباع نہ ہو، لیکن جہاں اتباع ہوگی ضروری ہے کہ وہاں اطاعت بھی ہوگی۔ اس کلیے کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال حدیث سے سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اتباع کو سمجھنے کے لیے۔ بھائی اطاعت آپ نے سمجھ لیا، اتباع سمجھیے۔ اور میں اور آسان کر دیتا ہوں، دیکھیے ایک ہے نماز پڑھ لو، آپ نے نماز پڑھ لی، یہ آپ نے اطاعت کر لی، اور ایک ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا جس طرح میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اب اگر اس طرح نماز پڑھیں جس طرح نبی پڑھ کے بتا رہا ہے تو یہ اتباع ہے۔ آپ درزی سے کہیں تو بھائی ایک 2-4 سوٹ سی دو، وہ 2-4 سوٹ سی دیتا ہے، یہ اس نے آپ کی اطاعت کر لی۔ اتباع کب کرے گا وہ درزی آپ کی؟ جب آپ اس ٹیلر ماسٹر کو کہیں گے میاں یہ سوٹ سینا ہے اور آپ کو یہ سیمپل دے رہا ہوں، اس سیمپل کے مطابق آپ نے سوٹ سینا ہے، یہ ناپ دے رہا ہوں، اس ناپ کے مطابق آپ نے سوٹ سینا ہے۔ وہ درزی اگر اس ناپ سے آگے پیچھے کر کے سوٹ سی دیتا ہے تو اطاعت تو کر رہا ہے، سوٹ سینے کو کہا سی دیا، لیکن اس درزی نے اتباع نہیں کی۔ دیکھیں نا، درزی نے اگر آپ کا کپڑا بچانے کے لیے کہ اتنا قیمتی کپڑا آپ نے کہا تھا بھائی 1000 روپے میٹر کپڑا لیا ہے، اگر وہ آپ کی آستین کو 4 انچ اور بڑھا دے، درزی اگر آپ کی آستین کو 4 انچ اور بڑھا دے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ تم نے کیا کیا، یہ مجھے تم نے ہوا لولو بنا دیا، یہ آستین نیچے لٹک رہی ہے، کوئی مجھے ٹنڈا سمجھے گا، اندر ہاتھ نہیں ہے، یہ کیا کیا؟ درزی کہ بھائی میں نے تو آپ کا قیمتی کپڑا بچایا، میں نے کہا چلو یار تھوڑا سا بڑھائی دوں، کاٹ کر کے پھینکنے سے بہتر ہے آپ کی آستین کا جز بنا دوں۔ وہ کہے گا بھائی میں نے جو سیمپل دیا تھا مجھے تو اس سیمپل کے مطابق سوٹ چاہیے تھا۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ اتباع کو آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اتباع کیا ہے؟ اور یاد رکھیے اتباع اور اقتداء ایک ہی چیز ہے۔ اتباع اور اقتداء، دیکھیے ہم مقتدی ہوتے ہیں نا، ایک امام ہوتا ہے ایک مقتدی ہوتا ہے۔ مقتدی کون ہوتا ہے؟ جو اقتداء کرتا ہے۔ اقتداء کا مطلب یعنی جو امام کرتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے اقتداء میں ہوتا کیا ہے؟ اقتداء میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا امام کرتا ہے اتنا مقتدی کرتا ہے۔ مقتدی وہ عمل کرنے میں وہ نہ پیچھے رہتا ہے بہت زیادہ، نہ آگے نکلتا ہے۔ اگر کوئی مقتدی امام کے رکوع سے پہلے اگر رکوع کر لے تو وہ مقتدی رہے گا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی فوراً۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر سلام پھیر لے گا اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ مقتدی کیا کرتا ہے؟ جتنی دیر امام کھڑا ہوگا وہ اتنی دیر کھڑا ہوگا، جتنی دیر رکوع کیا ہوگا امام نے اتنی دیر وہ رکوع کرے گا، جتنی دیر قوما اتنی دیر قوما۔ امام کی جتنا وقت سجدے میں لگے گا مقتدی کا اتنا ہی وقت سجدے میں لگے گا، نہ اس سے کم۔ اگر قیام میں کھڑا رہے مقتدی، امام رکوع میں چلا جائے اور وہ دیر لگا دے تو اقتداء نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ رکوع سے اٹھ جائے گا اور آپ نے رکوع نہیں کیا۔ نہ بہت پیچھے رہ سکتے ہیں نہ بالکل آگے نکل سکتے ہیں، بالکل سیم
جتنا امام نے وقت لگایا اتنا آپ نے وقت لگانا ہوگا. ہے نا ایسا؟ اللہ اکبر. اس ایک چھوٹی سی مثال سے اور سمجھ لیتے ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ لاہور پہ آ کے اترے, آپ نے ڈسکا جانا ہے, آپ پریشان ہیں, پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ نے کسی سے پوچھا بھائی جان ڈسکا کا راستہ معلوم ہے مجھے ذرا بتا دو. وہ کہ یار اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا, میں ڈسکا ہی جا رہا ہوں. آپ ایسے کریں, آپ کے پاس گاڑی ہے, جی ہاں, آپ مجھے فالو اپ کریں, میں آگے آگے, آپ پیچھے پیچھے. کس طرح اقتداء کرتے ہیں اور کس طرح اتباع کرتے ہیں. جو آگے ہے اگر اپنی گاڑی کو وہ سلو کرتا ہے, جو پیچھے ہے وہ بھی سلو کرتا ہے. کرتا ہی نہیں کرتا, یہ آگے نکل جاتا ہے. وہ روکے گا, پیچھے والا بھی روکے گا. وہ رائٹ ٹرن کرے گا, لیفٹ ٹرن کرے گا, جو پیچھے والا ہے وہ بھی رائٹ اور لیفٹ ٹرن کرے گا. نہ وہ آگے نکلے گا نہ بہت زیادہ پیچھے رہے گا. جو اس کی گاڑی کی رفتار ہوگی یہ وہی اپنی گاڑی کی رفتار رکھے گا. اس کو کہتے ہیں اتباع. نمونہ کیا ہے؟ جو نمونہ دیا گیا اس کے مطابق سوٹ سی کر کے دینا ہے. اللہ دین کے لیے نمونہ کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بخاری کی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث. جاء رجل, ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, فی المسجد, مسجد کے اندر, اور اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسلم, اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. ارجع, واپس جا. فصلی, نماز پڑھ. فإنک لم تصلی, اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر چلا گیا, پھر نماز پڑھ لی, پھر آیا, سلام کرا. فرمایا وعلیکم السلام. ارجع, واپس جاؤ. فصلی, نماز پڑھو, اس لیے کہ فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں جی, پڑھی تھی نماز یا نہیں پڑھی تھی؟ پڑھیے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اس کی نماز پڑھی ہوئی کو فرما رہے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر چلا گیا. اس نے تیسری مرتبہ نماز پڑھ لی. بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث. تیسری مرتبہ آیا, نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرا. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. ارجع, واپس جا. فصلی, نماز پڑھ. یہاں اللہ کے رسول رکے نہیں کہ نماز پڑھ. فرمایا فإنک لم تصلی, میں اس لیے نماز پڑھوا رہا ہوں چونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. پڑھی ہوئی نماز کو کل عدم قرار دیا جا رہا ہے. اطاعت کر رہا تھا وہ. اطاعت کیا ہے؟ جو رسول نے کہا کہنا مان لیا. رسول نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اتباع نہیں تھی. اتباع کیا چیز ہے؟ جب 3 دفعہ نماز پڑھ لی اور اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھی مرتبہ بھی جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا علمنی الصلاۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے, مجھے بتا دیجئے میری نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے 3 مرتبہ پڑھی ہوئی نماز کو آپ کل عدم قرار دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا تمہاری نماز کے اندر اطاعت تو ہے لیکن اتباع نہیں ہے. اتباع کیا چیز ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تمہاری نماز کے اندر رکوع ہے لیکن رکوع کے اندر اطمینان نہیں ہے. تمہاری نماز کے اندر قومہ ہے, قیام ہے, لیکن اس کے اندر اطمینان نہیں ہے. تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, رکوع کے بعد فوراً کھڑا ہوتا بھی نہیں کہ فوراً سجدے میں چلا جاتا. نہ تیرا سجدہ مکمل, نہ تیرا رکوع مکمل, نہ تیرا قومہ مکمل. تو جلدی جلدی جو نماز پڑھ رہا ہے تیری نماز ہو رہی ہے لیکن اطاعت ہے, یہ اتباع نہیں ہے. اور اطاعت نہیں اگر اس کے ساتھ اتباع نہیں. وہ صحابی رسول اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتا تھا, سچی محبت, اطاعت بھی کر رہا تھا, لیکن اس کی اطاعت غیر معتبر. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت تو تھی لیکن اتباع نہیں تھی. ایک اور حدیث ترمذی کی, بس وہ سنا کر اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں, بہت توجہ فرمائیے گا. آخری حدیث, بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ فی سریۃ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو ایک قافلے کا لشکر کا امیر بنا کر آپ نے جمعے کی صبح اس قافلے کو روانہ کر دیا۔ فوافق ذلك یوم الجمعہ، فوافق ذلك یوم الجمعہ، اتفاق کی بات کہ وہ جمعے کا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا، اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اتخلف و اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الحقہم، خیال یہ آیا کہ میں آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول ایک جنگ پر روانہ کر رہے ہیں، ایک لشکر کا امیر بنا کر، کیا قسمت کیا نصیب میں وہاں شہید ہو جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیا، اور دل میں خیال آیا کہ میرے پاس سواری بڑی سبک رفتار ہے، گھوڑا بہت تیز ہے، میرے ساتھی مجھ سے دور تو چلے جائیں گے، لیکن میں جمعے کی نماز کا سلام پھیر کر اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اپنے قافلے والوں سے جا ملوں گا۔ ایک پنج دو کار، ایک تیر سے دو شکار، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ بھائی بہت توجہ فرمائیے گا، بس یہ آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک نقطہ عرض کرنا ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ کتنی پیاری سمجھے، دیکھیں نا، کوئی بڑا خطیب آتا ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں یار اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول جمعہ پڑھائیں اور مسجد نبوی ہو، اور مسجد نبوی میں صحابہ کی کیا خواہش ہوگی، اور جمعے کا اجر و ثواب، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر جمعہ پڑھتا ہے اور چند شرطیں پوری کرتا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کے آتا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جمعے کے دوران کسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میں نے اس کو اجر اور ثواب دیا ہے۔ اللہ کتنا دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے اور بھی لکھو۔ اللہ اب کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے لکھو میں نے ہفتے کے بھی گناہ معاف کر دیے، اتوار کے گناہ بھی معاف کر دیے، پیر کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ ابھی ہفتہ آیا نہیں، ابھی اتوار آیا نہیں، ابھی پیر کا دن آیا نہیں، ابھی اس نے گناہ کیے نہیں۔ رب کہتا ہے جمعہ پڑا ہے، شرطیں پوری کر کر یہ گناہ بعد میں کرے گا، معافی میں پہلے دے رہا ہوں۔ اللہ بس، اللہ کہتا ہے اور لکھو۔ اللہ اب کیا لکھیں؟ رب کہتا ہے یہ دکان سے چل کر، گھر سے چل کر، یہ جو میری مسجد میں آیا ہے نا، اس کے کتنے قدم اٹھے ہیں، ایک ایک قدم کو لکھنا۔ اللہ کیا دینے لگا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب، اور ایک ایک سال کی رات کی تہجد کی نماز کا ثواب۔ ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال، ایک روزہ نہیں، ایک سال کے روزے۔ ایک قدم اٹھایا ایک سال کے روزے، 100 قدم اٹھائے 100 سال کے روزے، 100 سال سے رات کی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ جمعہ پڑھنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھنا چاہتے تھے، اور پھر جمعہ پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی عبداللہ بن رواحہ پر۔ آپ نے جمعے کے دوران عبداللہ بن رواحہ سے بات شروع کر دی۔ سنیے گا بھائی، آپ کا سوال ما منع کا، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ما منع کا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تغدوا ما اصحابی کا، کہ تو صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکلا۔ اب ان کا جواب سنیے۔ کہنے لگے اردتو، اے اللہ کے رسول میں نے یہ چاہا، ان اصلی معکا، کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں، کیا قسمت کیا نصیب۔ ثم
उल्हिक़ुहुम, और फिर नमाज का सलाम फेरते ही मैं अपने साथियों से जाकर के मिल जाऊं, अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ अपने साथियों के साथ जाकर के मिल जाऊं, आपके पीछे जुम्मा पढ़ने का सवाब भी पालूं और अपने साथियों के साथ मिलकर मैदान जंग में शहीद हो जाऊं और वो अजर सवाब भी पालूं। तो आपने शाबाश दी, बड़ा नेकियों का तालिब है, बड़ा दीनदार है, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया तू सवाब के चक्कर में रुक गया। ए अब्दुल्ला, अब सवाब की बात तूने कर दी तो अब सुन। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कोई बात अल्लाह के रसूल बगैर कसम खा के कह देना वो बात वजनी होती है, लेकिन उस वजनी बात में और वजन डालने के लिए अल्लाह के रसूल कसम खा के कहते हैं कसम है उस जात की जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है। लौ अनफक्ता, अगर तू खर्च करे, मा फिल अर्ज़ि जमीअन, क्या खर्च करे? सोना चांदी, 1 तोला 2 तोला, कहा नहीं। मा अनफक्ता, लौ अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीअन। देखिए जी, खर्च तो वो करे जिसके पास हो, समझने वाली बात है। और किसी के पास इतनी बड़ी मिल्कियत तो हो नहीं सकती कि पूरी जमीन का कोई अकेला मालिक बन जाए। बन सकता है कोई अकेला मालिक? नहीं बन सकता। जमीन के ऊपर जितना सोना है, जितनी चांदी है, जितने हीरे जवाहरात हैं, जितनी कीमती चीजें हैं, जितने पहाड़ हैं, जो भी है सारा मालो मता, अगर सब का सब तुझको दे दिया जाए और पहले तुझको इन सब चीजों का मालिक बना दिया जाए और फिर ये सारी चीजें तू अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, अल्लाह के रास्ते में पूरी जमीन दे दे, अल्लाह के रास्ते में जमीन का पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरा मालो मता अल्लाह के रास्ते में दे दे, तो सवाब तो मिलेगा ना भाई। एक दीनार देगा उसका भी सवाब है, और कोई पूरी जमीन दे रहा है, पूरी जमीन का सोना चांदी हीरे जवाहरात दे रहा है, उसका कितना सवाब होगा। फरमाया फिर अल्लाह तुझे वो अजर और सवाब दे दे, पूरी जमीन को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरात को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अल्लाह तुझे सवाब भी दे दे। फिर तू अपना सवाब लेकर अपने उन साथियों के साथ मुकाबला कर और अपने उन साथियों से कहे कि मेरे पास अजर और सवाब इतना है कि पूरी जमीन को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अजर और सवाब, जमीन पर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा सवाब और उनका सवाब मैं बता दूं। आपने फरमाया मा अदरकता फजला गदवतिहिम। उलमा जानते हैं अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़े गदवा को जिक्र किया वजाहत के साथ, सराहत के साथ, कि वो जो सुबह निकल गए ना, सुबह निकलेगा तू भी इताअत कर लेगा, लेकिन उन्होंने इताअत भी की, इत्तिबा भी की। मैंने उनसे कहा था कि निकलना है और जुम्मे की सुबह निकलना है, उन्होंने इताअत भी की, इत्तिबा भी की। उनकी इत्तिबा पर जो अल्लाह उनको अजर सवाब अता फरमाएगा, तेरा ये सारा अजर सवाब मिलकर उस अजर सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। आज ये उम्मत कहां खड़ी हुई है? आज हम सिर्फ मोहब्बत रसूल पर ही अटके हुए हैं, इताअत रसूल, फिर उसके बाद इत्तिबा रसूल। ना इताअत रसूल हो रही है, ना इत्तिबा रसूल हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये 12 रबीउल अव्वल की रात है और आप देखें ये चिरागा, ना ये इताअत है और ना ये इत्तिबा। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जश्न मनाया गया, ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साला दौरे खिलाफत में ये जश्न मनाया गया, ना हज़रत उमर बिन खत्ताब के 10 साला दौरे खिलाफत के अंदर ये जश्न मनाया गया, ना उस्मान गनी के 12 साला दौरे खिलाफत के अंदर ये जश्न मनाया गया, ना अली उल मुर्तज़ा के 6 साला दौरे खिलाफत के अंदर ये जश्न मनाया गया।
اور بخاری، امام بخاری نے لکھی 200 سال کے بعد، اللہ کی قسم بخاری کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر ہر باب ملے گا امام بخاری نے دفاع کیا ہے، فرقہ جہمیہ کا دفاع کیا ہے۔ اگر یہ کوئی فتنہ ہوتا امام بخاری اس کا بھی دفاع کرتے، لیکن امام بخاری کی وہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر بھی عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں۔ اور پھر آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، میں بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں سمجھنے والوں کے لیے، یہ سب ہم جانتے ہیں اور اس پر سب کا اتفاق ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ شیعہ ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ لیکن تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، کسی نے 7 ربیع الاول، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 11 ربیع الاول، کسی مورخ نے لکھا 12 ربیع الاول، کسی نے لکھا 18 ربیع الاول۔ پیران پیر جنہیں کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش 10 محرم الحرام لکھی ہے۔ تاریخ پیدائش میں اتنا اختلاف اور تاریخ وفات میں اتفاق ہے، 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں، چلیے اس تاریخ کو اللہ کے رسول کی ولادت بھی ہوئی اور اللہ کے رسول کی وفات بھی ہوئی، کچھ دیر کے لیے بہت توجہ فرمائیے گا، کچھ دیر کے لیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ایک ہی تاریخ کو آپ کی ولادت بھی ہوئی اور ایک ہی اسی تاریخ کو آپ کی وفات بھی ہوئی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ قرآن کو بھی ایک طرف رکھیے، حدیث کو ایک طرف رکھیے، پوری شریعت کو ایک طرف رکھیے، صرف اپنی عقل سے کام لیں۔ ایک آدمی ہے جس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آ رہی یہ بات سمجھ؟ یہ عقل سے جواب دینا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو اپنے بچے کی ولادت کی بڑی خوشی ہے، اللہ نے 10 سال میں دیا، 20 سال میں دیا، وہ بڑا خوش ہے، لیکن اتفاق کی بات اسی گھر کے اندر اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک ہی گھر ہے، یہاں پر ولادت کی خوشی بھی ہے اور وفات کا غم بھی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اپنی ایمان سے بتائیے کہ وفات کا غم ولادت کی خوشی سے زیادہ ہوگا یا ولادت کی خوشی وفات کے غم سے زیادہ ہوگی؟ عقل سے جواب دیجیے گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اب یہ اگر مٹھائیاں لے کر کے آئے گا، اب اگر یہ پزے لائے گا، اب اگر یہ لوگوں کی دعوتیں کرے گا، اگر یہ اب تحفے وصول کرے گا، لوگ کہیں گے او بیوقوف احمق دیوانے، اس دن تیری ماں کا انتقال ہوا ہے، تیری بہنیں رو رہی ہیں، تیرے بھائی رو رہے ہیں، تیرے بچے رو رہے ہیں اور تو دعوتیں کر رہا ہے۔ کیوں جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب دیکھیے اللہ کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ میلاد کی بھی تاریخ ہے اور وفات کی بھی تاریخ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان کی فطرت اور انسان کی جبلت اور اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جب اس کی خوشی حد سے تجاوز کرتی ہے، خوشی حد سے تجاوز کرتی ہے تو یہ رقص کرتا ہے۔ کیوں جی؟ جب خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے، آپ کو ملنے تھے 1 لاکھ روپے لیکن آپ کو 1 کروڑ روپے مل گئے، آپ کہیں گے یار جھومنے کو دل چاہتا ہے، رقص کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ جب خوشی حد سے بڑھتی ہے تو یہ رقص کرتا ہے، یہ جھومتا ہے، یہ جشن مناتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا پروفٹ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اور جب اس کا غم زیادہ بڑھتا ہے تو انسان کی فطرت اور جبلت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ ماتم کرتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ غم جب حد سے بڑھ جائے یہ سینہ کوبی کرتا ہے، غم جب حد سے بڑھ جائے تو یہ ماتم کرتا ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے انسان کے اس فطری جذبات کو اللہ نے کنٹرول کیا۔ کس طرح؟ کہا اگر تمہیں خوشی مل جائے تو شکر کر لو، اپنے خوشی کے لمحات کو اور خوشی کے اندر جو جذبات ہیں ان کو شکر سے کنٹرول کرو، اور اگر غم ملا ہے بہت بڑا اور وہ ایک عجیب جذباتی کیفیت ہے تو اب تم صبر کر لو۔ ہے نا ایسا؟ اللہ اکبر! میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ نے ایک ہی تاریخ کو نبی کی ولادت اور وفات کو جمع کر کے اللہ نے انسان کے جذبات کو بیلنس کیا۔ کس طرح بیلنس کیا؟ جملہ سننے والا ہے، اس طرح بیلنس کیا
کہ ولادت کی خوشی اس کو ماتم سے روکے گی اور وفات کا غم اس کو جشن سے روکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔